درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبی کے چار خلیفہ، نبی کے چار خلیفہ جہان میں مشکوک، ثلاثہ کو کوئی اچھا کوئی برا سمجھے۔ نبی کے چار خلیفہ جہان میں مشکوک، ثلاثہ کو کوئی اچھا کوئی برا سمجھے۔ رہے جو چوتھے خلیفہ تو ان کا ہے یہ حال، کوئی تو بندے کامل کوئی خدا سمجھے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد۔ بعد از رسول پاک جو برحق ہیں وہ علی، جو مستنے صفات میں مستق ہیں وہ علی، یعنی جو عین قادر مطلق ہیں وہ علی۔ دونوں جہاں میں جلوہ نمائی علی کی ہے، اب بندے سے پوچھئے تو خدائی علی کی ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد۔ قوت خدا کی قوت اعجاز مل گئی، قوت خدا کی قوت اعجاز مل گئی، اور کامس کو ایک صوت فسوساز مل گئی۔ ایک بے زباں حکیم زباں دان بن گیا، ایک بے زباں حکیم زباں دان بن گیا، اور قرآن کو علی کی جو آواز مل گئی۔ درود پڑھیں محمد۔ محرم کیا ہے؟ محرم آئینہ دار جلال شاہ مرداں ہے، محرم آئینہ دار جلال شاہ مرداں ہے، اور محرم حریت کے دین کا ایک طرفہ عنواں ہے، اور سمیٹا دین کا دامن مروڑا دست بیعت، ہاتھ ساتھ لی دنیا، اور محرم سیدہ کے لال کی ضرورت کا تحفہ ہے۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ، وہ تو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر 19 رمضان کو، مولا علی جب نماز پڑھ رہے تو ایک سجدہ صرف رہ گیا تھا، اور ظالم نے وار کر دیا تھا۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال اب تک وہ اسی سجدے میں ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت کریے، ہم نام آپ کو بتائیں گے، آپ اشارہ کر دیجیے گا۔ مظلومن بنت بیچو، زیب النساء بنت الطاف حسین، رسولن بیگم بنت علی حسن، سردار حسین ابن
محمد اسماعیل ابن سردار حسین، محمد اسحاق ابن سردار حسین، بنیاد حسین ابن محمد اسماعیل، مقبول حسین ابن محمد اسماعیل، کنیز بانو بنت محمد اسماعیل، حسین بانو بنت محمد اسماعیل، حسین زہرا بنت محمد اسماعیل، نہال حیدر بن ظہور عباس، طیبین فاطمہ بنت ظہور عباس، ذاکیہ بیگم بنت محمد اسحاق، بطولن بیگم بنت ضمیر الحسن، نسیم بانو بنت تصرف حسین، روبی بنت سردار حسین، سکینہ بیگم بنت سردار حسین، نفیس بانو بنت تصرف حسین ابن علی رضا، نفیس حیدر ابن نصرت حسین، انجم النساء بنت بیچو اور نجومن بیگم بنت بیچو، روح کو آپ اشال کر دیے گا۔ اور کچھ نام ہے، شہنشاہ حیدر بن بیچو، رئیس حیدر ابن شہنشاہ حیدر، گلفام حیدر ابن شہنشاہ حیدر، حسین حیدر ابن شہنشاہ حیدر، ناظرین زہرا بنت محمد رضی، ظاہرہ بانو بنت سرفراز علی، عابد عباس ابن حسن عباس، وجہ العباس ابن تصدق حسین، اور بھگا ابن جان علی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات یہ تصور رہے کہ آج محرم کی 9 تاریخ ہے، مرثیہ وہی پرانا ہے جو میں پڑھتا رہا ہوں، اور اس سے پہلے قبل میرے بھائی پڑھا کرتے تھے۔ جناب قاسم کے حال کا مرثیہ ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کا لال، اور دیکھا ادھر پہ روتے ہیں سرور بسد ملال، بس گر پڑا قدم پہ یہ کہہ کر خوش خصال، رے دیجے رضائے حق مجھے بہرے ذوالجلال، رے چلائی ماں کی صفت پیمبر نے روکیے، اور شبر نے دی صدا کی برادر نے روکیے۔ جناب قاسم کو اس نے لگا مل گیا کہ میدان میں پہنچے تو لپٹا کے اس کو چھاتی سے بولے شہ امم، اور پیارے تمہارا داغ بھی دل پر سہیں گے ہم، ارے یہ پیش و پس ہے منزل ہستی میں کوئی دم، اور تم آگے چند گام تو ہم پیچھے 2 قدم، کچھ غم نہیں یہ راہ ہے خنجر کی دھار پر، اور ہر دم خدا کا فضل ہے اس خاکسار پر۔ اور کیا کہتے ہیں، یہ کہہ کے دل قلق سے بھرایا جو ایک بار، اور روئے مثال اب شہ آسماں وقار، اور تاسوس ہو گئی ریشے خضاب دار، تو تسلیم کر کے قاسم کل روح ہوا سوار، اور دولہا کے نور حق کی ضیاء چرخ تک گئی، اور جلا کیا فرش کو تو بجلی چمک گئی۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ جناب قاسم میدان کارزار میں پہنچ گئے ہیں، تو پہنچا جو رزم گاہ ہمیں وہ غیر تے قمر، اور نیزہ پکڑ کے گھوڑے کو پھیرا ادھر ادھر، اب بولے ادو یہ کوئی فرشتہ ہے یا بشر، رے خورشید قمری بھی خیرہ یا نظر، اللہ ری چمک رخ پر راب و تاب کی، اور سیراب بنی ہوئے کرن آفتاب کی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ناگاہ رج پڑھنے لگے قاسم چری، جناب قاسم رج ثانی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اپنا حسب نسب۔
नागाह रज पढ़ने लगे कासिम जरी, आलम में कौन है जो करे हमसे हम सरी, और हम है दरी हैं हम में है जोरे गजन फरी, और हमसे और पाए और रंग सब दरी। अरे शोहरा है हर वो ज़र्ब से है काशो आम का, सिक्का है सच जहत में हमारे ही नाम का। दूध पढ़े मोहम्मद वाले और जनाब कासिम क्या कह रहे हैं, जद है मेरा अमीर अरब शहने नजफ, जरगा में दी मुइन रसूला ने माँ खलफ, और दादी जनाब फातिमा ज़हरा सी जी शरफ। अरे अम्मू हुसैन साहिब नौलाद का खलफ। और क्या कहते हैं, अरे मैं पारे दिले हसने खुशकिसाल हूँ, और तीहीरे से जो शहीद हुआ उसका लाल हूँ। और क्या कह रहे हैं जनाब कासिम, उसका अफसर हूँ ऐ सिपाहे मिस्रो रोम व शाम, गुलजार फातिमा का जो है सर सब्ज़ा फाम, वल्लाह उसका लख्त जिगर हूँ मैं तशना काम। इसका अरे ताबूज इसका तीरों से छलनी हुआ तमाम। अरे जहाँ उसकी हूँ मैं जिसको न जागीर जद मिली, और पहलू में मुस्तफा के न मुझको लहद मिली। जैसा ही रजतखानी कर रहे थे वैसे ही एकदम शामी फौज ने हमला कर दिया, तो नागा फौज शाम से तीरे सितम चले, और तीरों सिनानो नेज़ो खंजर बहम चले, और कासिम भी यहाँ से खींच के तेगे दुदम चले, आवाज़ा पे छेड़ कर फरसे कुछ कदम चले, और पैदल तो इस कतार के थे किस कतार में, और दो दो सवार कट गए एक एक बार में। दूध पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ढालें उठी ये दिन शब दीजौर हो गया, और लामें जो बरक़ तेग हुई नूर हो गया, हैरान हर एक ज़ालिम मक़हूर हो गया, और चेहरों का रंग खौफ से काफूर हो गया। अरे आई हंसी अजल को किस तरह मर गए, और घोड़ों पे तन रहे और सर उतर गए। तो जब जनाब कासिम ने तमाम को तह तह कर दिया, तो इब्ने साद खड़ा देख रहा था। सुने, था इब्ने साद शूम को उस दम बहुत हिरास, और गर्के सिलाह अर्ज़ के शामी खड़ा था पास। उसने कहा कि फौज नहायत बेहवास, अरे तू जाके लड़ तो कत्ल हो शायद हक़नास, रुकता है बर्छियों से न दामे कमंद से, और जल्दी सिना पे उसको उठा ले समंद से। इब्न साद कह रहा है, तो कहने लगा बिगड़ के वो बासत गुरूल और आप, तो आप बेहवास है तक़सीर हो मुआफ़। क्या कहता है, ये लड़का है और मैं इतना भारी भरकम जवान हूँ, मैं इस लड़के से नहीं लड़ सकता हूँ। तो आप बेहवास है तक़सीर हो मुआफ़, ये अम्र ए अमीर शुजाअत के है खिलाफ। हाँ तब लड़ूँ अगर अली आए पे मसा, मैं तब लड़ूँगा जब हज़रत अली मेरे सामने आएंगे, ये तो बच्चे हैं। हाँ तब लड़ूँ अगर फ़र्क आएगा न मेरी कभी आन बान में, और लड़के से लड़के नाम मिटा दूँ जहान में। क्या कहता है, और क्या कहता है, डरते हैं सब जरी मेरी जंगो जदाल से, और रुस्तम का जोर आगे मेरे कम है जाल से, और उगती नहीं ये तेग तहम तंग की ढाल से, नादा हूँ क्या लड़ूँ मैं जो इस खुर्द साल से। क्या कहता है, बेटों को मेरे भेज कि चारों दिलेरें, चार अर्ज़ा के बेटे थे, बेटों को मेरे भेज कि चारों दिलेर हैं जंग आज़मा हैं,
سور ہیں، صفدر ہیں، شیر ہیں، یہ کہہ رہا ہے مردود۔ تو لکھا ہے چاہتے پسرے عرض کے پلید، اور دشمن تو آل پاک کے شیطان کے مرید۔ ارے بولا یہ ان کو دے کے وہ پیرو یزید، ہاں جا کے اس یتیم کو جلدی کرو شہید، ہاں جا کے اس یتیم کو جلدی کرو شہید۔ ارے رلواؤ قبر میں حسن دل ملول کو، اور بیوہ بنا دو دخترہ سبت رسول کو۔ جو ابن سعد نے کہا تو اس کا ایک بیٹا نکلا، لائی کے میدان میں آ گیا، تو نکلا یہ بات سنتے اس میں سے ایک یل، اور پیچھے چلی شریر کے ہستی ہوئی اجل، اور نعرہ کیا یہ غیظ میں موذی نے کھا کے بل، ہائے حسن کے لال خبردار ہو، حسن چیلنج کر رہا ہے، کام آئے کچھ تو نام شاہ ذوالفقار لے، اور پشتی پہ ہو کوئی تو مدد کو پکار لے، کہتا ہو کوئی اگر تو بلا لیجئے۔ اتنا بڑا پہلوان تھا۔ تو قاسم یہ نعرہ زن ہوئے، چمکا کہ ذوالفقار، اور امداد وقت جنگ ہے شیروں کا ناگوار، اور کافی ہے بس ہمیں سپہ حفظ کردگار۔ ارے او خیرہ سر اجل تیری گردن پہ ہے سوار، ارے دشمن کو اپنی ضرب تماشا قضا کا ہے، اب آ کوئی وار کر جو ارادہ بغا کا ہے۔ تو یہ سنتے ہی کما کو اٹھا کر بڑھا شریف، اور چلے میں 3 بھال کا جوڑا شقین تیر، اور تھا بس کی تیز دست حسن کا مہ منیر، اب بجلی سی آئی کون کے شمشے قضا نظیر، یوں قطع ہو گئی انگلیاں اس تیرا وقت کی، اور جیسے قلم کرے کوئی شاخیں درخت کی۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ تو چٹکی سے چھوٹ کر جو چلا تیر بے امان، اور قربان تیرے ہاتھ کے چلائی یہ کمان، بچتی ہے کب خدنگ اجل سے کسی کے جان، نکلا وہ تیر توڑ کے سینے کے استخوان، اس دم میں دی شکست قطع کو ثواب نے، اور غلطہ قفس کی تیلیاں توڑی عقاب نے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک بیٹوں کو جناب قاسم نے تحت کر دیا، تو مرکب سے گر کے مر گیا جب وہ عدوِ دین، نکلا ادھر سے تب پسرے ثانیے نہیں، دوسرا بیٹا آیا ہے، اور نیزے کو تولتا ہوئے مغرور و خشمگین، ابرو پہ بل نگاہ میں قہر اور جبیں پچی، ہمراہ اس کے تیغ وقف سوار تھے، اور اس طرف مدد کو شہ ذوالفقار تھے۔ تو بیکار کوڑ ہو کے ہوا جب وہ خیرہ سر، اب پٹکے میں ہاتھ ڈال کے پٹکا زمین پر، آواز دی زمین کے فنار وسقر، ارے جا تو بھی ہے برادر عینی تیرا جدھر، اور جس موت کو شقی کو نوز دم نظر پڑی، اب آنکھیں کھلی تو قعر جہنم نظر پڑی۔ درود پڑھے محمد والے۔ دوسرے بیٹے کو وہ تحت کر دیا، تیسرا بیٹا آیا ہے تو جھپٹا برادر سوم جو اس کا بکر و فر، اور تانے ہوئے و گرز گراں سر کی الحضر، یاں بحر حفظ دست ید اللہ تے سپر، اور تغے ددم کے سیر نے تولا بچا کے سر، اور یوں دو کیا امود سرے نابکار کو، اس طرح تیز تیز اڑا دے خیار کو۔ دور پڑھے محمد علیہ محمد۔ تو تیسرے بیٹے کو بھی تحریک کر دیا، تو مڑتے ہی جیسے ہی مڑے تھے، مڑتے ہی اس کی فوج سے چوتھا پسر بڑھا، اور قاسم پکارے او یہ لے خود سر ادھر چلا، سنتے ہی وہ تیغ و دم کھینچ کر بڑھا، اور جھنجھلا کے مجتبیٰ کبھی لگتے جگر چلا، ارے لڑتا وہ کیا کہ تیر اجل کا نشانہ تھا، ایک ہاتھ میں نصر تھا نشانہ،
نہ بازو تھا. درود پڑھے محمد و آل محمد. تو بے جاں ہوئے نبرد میں بیٹے جو اس کے 4. ارزق کا دل ہوا صفت لالا داغدار. جوش غضب سے سرخ ہوئی چشم نابکار. غصہ آ گیا اس کو. مثل تنور منہ سے نکلنے لگا بخار. اور جب قبا کو مثل کفن پھاڑتا ہوا اور نکلا پرے سے دیو سا چنگھاڑتا ہوا. اب باپ آ گیا ہے. 4 بیٹے تو تہتے ہو چکے ہیں, باپ آ گیا ہے غصے میں. شانے پتی سکی کے وہ 2 ٹانگ کی کمان. ارجن بھی جس سے سہم کے گوشے میں ہو نہاں. 4 آئینہ وہ پہنے تھے برمے کے علما دب جاہیں جس کے بو سے رستم کے استفا. اتنی بڑی زرہ پہنے ہوئے تھا. 4 آئینہ وہ پہنے تھے برمے کی استفا. ارے کہتی تھی یہ زرہ پسندے بد خصال پر اور جکڑا ہے پیلے مست کو لوہے میں. درود پڑھے محمد و آل محمد. مظلوم کربلا نے دیکھا یہ آ گیا ہے, گھبرا گئے, بے چین ہو گئے. احمد شقیقی دیکھ کے گھبرا گئے امام. ارے عباس نامدار سے بولے یہ روکے کیا کلام. ارے لو بھائی جنگ ہو چکے قصہ ہوا تمام. ارے آیا سوے یتیم حسن موت کا پیام. ارے ہم شکل مصطفیٰ کو بلا لو پکار کے اور مانگو دعا سروں سے امامے اتار کے. مانگو دعا سروں سے امامے اتار کے. تو یہ کہہ کے قبلہ روح یا سلطان کائنات ارے دربار پہ کبریا میں دعا کی اٹھا کے ہاتھ کیا کہتے ہیں. اے خالق زمین و زمان رب پاک ذات, ارے عزت کے ہاتھ سے میرے قاسم کو دے نجات. تو حافظ یہاں ہے کریم و رحیم ہے اور یا رب بچا اسے کہ یہ بچہ یتیم ہے. تو قاسم نے دی صدا کی بس اب کر زباں کو بند. اللہ کو غرور و تکبر ہے ناپسند. حق نے فروتنی سے کیا ہم کو سر بلند. نیزے کا بند بان کوئی چھیڑ کر سمن. دیکھیں بلند کون ہے اور پست کون ہے. کھل جائے گا ابھی کہ زبردست کون ہے. جناب قاسم نے للکار دیا کھل جائے گا ابھی کہ زبردست کون ہے. اب کیا زور تیرا آؤ تیری ضرب او ذلیل. اور تعریف اپنی خود یہ شفاعت کی ہے دلیل. جوہر خود اس کے کھلتے ہیں جو تیغ ہے اصیل. ارے کاٹے ہماری تیغ نے بازو جبرائیل. جرت میں ہم کسی کو بھلا کیا سمجھتے ہیں اور مضبوط جو ہیں وہ تجھے بودا سمجھتے ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد. مضبوط جو ہیں وہ تجھے بودا سمجھتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں یہ گرز میل راہ سفر ہے تیرے لیے لایا ہے جو کہ تیری موت کا سبب بنے گا. یہ گرز میل راہ سفر ہے تیرے لیے اور دست اجل تیرا یہ تبر ہے تیرے لیے اور برچی کا پھل قضا کا ثمر ہے تیرے لیے اور کالی بلا تیری یہ شپر ہے تیرے لیے. ضربت نہ چل سکے گی جو ماریں گے ہم تجھے اور بے آبرو کرے گی تیرے ددم تجھے. جناب قاسم نے کہا تو کیا ہو سکے گا تجھ سے بھلا وقت دارو گیر. ارے دستانے دونوں ہاتھوں کو جکڑے ہیں او شریر. حلقہ کہیں کما کر نہ کر لے تجھے اسیر. دشمن ہے سب تیرے دشمن ہے سب تیرے جنہیں سمجھا ہے تو نے تیر. او تیرا روح بھلا یہ سپر کیوں لگائے ہے آہوش میں کہ تجھ کو سیاہی دبائے ہے. تو
बेटों के गम ने कर दिए मुख्तल तेरे हवास, घबरा न तू कि भेजते हैं हम उन्हीं के पास। अरे फाका है हम पे और है 16 पहर की प्यास। आंखें मिला के देख भला है कहीं हिरास। अरे गुम है जो नूर ऐन तो आंखें चुराए है, और साबित हुआ झिलम से तो मुंह को छुपाए है। और जनाब कासिम उससे क्या करें, आगे हमारे दावे जुर्रत खुदा की शान, और गुद्दी से खींच लूं अभी बरकत तेरी ज़बान। मगरूर इस पे है कि मैं बच्चा हूँ तू जवान, और ले म्यान से कि इसका भी हो रहा है इम्तिहान। है शेर शीर ख्वार जनाबे अमीर के, और झूले से फेंक देते अजदर को चीर के। दूध पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और दूध पढ़ दीजिए बाबा बुलंद। और जनाब कासिम क्या करें, 12 बरस के सिन में लड़े शाह जुल्फ़िकार, और मरहब से पहलवान बचा वक्त कारजार। है देखने का ये तनतोष और ज़बूशात, अरे गेंडे की ढाल काटती है तेरे आबदार। लड़कों से फौजें भागी है मुंह फेर फेर के, अब हाथी को मार डाला है बच्चों ने शेर के। दूध पड़े मोहम्मद। तो कायल किया जो मुसहफ़ नातिक़ के लाल ने, और तर कर दिया उसे अरक़े इन्फाल ने। अब बरछा उठाया हाथ में उस बदखिसाल ने, छेड़ा फरस को कासिम यूसुफ जलाल ने। तकने लगे सफ़ों से मलक सब झुके हुए, और अब्बास नामदार करीब आ खड़े हुए। जनाब अब्बास देख रहे थे दूर से भतीजे की लड़ाई जंग, जब देखा सब आगे तो पास आके खड़े गए तहनीत देने के लिए, शाबाशी देने के लिए। कासिम ने अर्ज की कि बहुत धूप है हुजूर, रहिए चचा के पास, ये तकलीफ क्या जरूर। अरे फरमाया सदके ए तेरे हिम्मत के गयूर, अरे दुश्मन को पास आने ना दो, हम खड़े हैं दूर। दुश्मन को पास आने ना दो, हम खड़े हैं दूर। होशियार जाने हम ये दमे कारदार है, और जाता है अब कहाँ ये तुम्हारा शिकार है। और क्या कहते हैं भतीजे से, अरे क्यों तेग तौल तौल के बढ़ते हो बार बार। अरे बेटा सिपर तो हाथ में ले लो। चचा निसार, अरे सदके तेरे हवास के मेरे शेषवार, हाँ दोनों पांव रखो रकाबों में उस्तवार। अरे आने दो उसको तेग बरदम्बर समी रहे, घोड़ा न बदमिजाज और पटरी जमी रहे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मौला अब्बास क्या कहते हैं, फारिश है तुमसे कौन कहे चरखे चंबरी, और दिखला रहे हो साहिब दुलदुल की भगधरी। अरे सदके में निहंग मुहिते दिलावरी, और दिखला दे ज़रबे तेगे जहांगीर हैदरी। अबरू पे बल हो आंखों से आंखें लड़ी रहें, और बेटा भारी ज़िरा वो पहने हो छोटे कड़ी रहे। ये मौला अब्बास ने कहा है, बहुत पहन के आया है, भारी भारी ज़हरे पहन के आया है। ये सुन रहा था, सुनकर सदाए शेर पुकारा वो बुज़दिला, क्या इनके साथ आप भी हैं आज़मी में? का जब उसने सुना तो क्या क्या आप भी इनके साथ हैं? क्या इनके साथ आप भी हैं आज़मी में? का तो तवई चढ़ा के हज़रत अब्बास ने कहा, बस है तुझे ये तिफ़्ल मेरी ये इतिहाज क्या है, कुछ तुझसे कम नबी रे खैबर शिकन नहीं, और दो एक से लड़े ये हमारा चलन नहीं। दुरूद पढ़े मोहम्मद। तो नैरा हिला के कासिम जान में कासिम बढ़ा वो यल, अब्दुल्ला ने मुस्कुरा के सदा दी संभल संभल। अरे घोड़ा न गिर पड़े थे लंगर से मुंह के बल, और तू है फरस पे और तेरी गर्दन पे है अजल।
زیغم ہے بے شہ اسد ذوالجلال کے، اور کیجو سنا کے وار ذرا دیکھ بھال کے. یہ کہہ کے اپنے چھوٹے سے نیزے کو دی تکا اور چمکی آنی تو برق پکاری کہ اللہ، ایک بند باندھ کر جو فرس سے کہا کہ ہاں، ڈانٹ آئی ڈانٹ پر تو سنا سے لڑی سنا. ارے یل کیا کرے، زور ہی بوزی کا گھٹ گیا، اگل تھا کہ اس دہے سے وہ افعی لپٹ گیا. دور پڑھے محمد والے. تو قاسم نے زور سے جو انی پر رکھی انی، اب بھاگا شقی کے جسم سے زورے تہم تنی. اب بگڑا جو ڈھنگ جان پہ ظالم کیا بنی، اور تھی اس سنا کی نوک کی ہیرے کی تھی کنی، اور کر گری زمین پہ سنا اس تکان سے، گرتا ہے جیسے تیر شہاب آسمان سے. تو جھنجھلا کے چوبے نیزے کو لایا وہ فرق پر، اور قاسم نے ڈانٹ پہ مارا بچا کے سر. ارے دو انگلیوں میں نیزے دشمن کو تھام کر اور جھٹکا دیا کہ دب گئی گھوڑی کے بھی کمر، اور نیزہ بھی دب کے ٹوٹ گیا نابکار کا، اور دو انگلیوں سے کام لیا ذوالفقار کا. درود پڑھے محمد والے. دو انگلیوں سے کام لیا ذوالفقار کا، تو سنبھلا وہ بے شعور یہ جھٹکا اٹھا کے جب، اور قبضے میں لی کیانی بسط غضب، اور چلے میں تیر جوڑ چکا جب وہ بے ادب، اور تیوری چڑھا کے قاسم نوشاہ نے بھی تب، اور تیرے نگاہ سے وہ خطا کار ڈر گیا، اور کانپے یہ دونوں ہاتھ کہ چلا اتر گیا. درود پڑھے محمد والے محمد. تو بولا یہ مسکرا کہ جگر گوش ہے حسن، ارے رخ پھیر یوں نو ستمیجات پیل تن. آیا تھا لڑنے تو، ارے چلائے بلکہ حضرت عباس صف شکن، ارے کیا خوب تجھ کو یاد ہے تیر افغنی کے فن. ارے دیکھا ہمارے شیر کی چتون کی شان کو، اور دعویٰ ہے کچھ ابھی تو چڑھا لے کمان کو. رہ گیا خواجہ، دعویٰ ہے کچھ ابھی تو چڑھا لے کمان کو. تو دو سمت سے چلے، دونوں طرف سے وار پر وار ہونے لگے. دو سمت سے چلے جو ملامت کے اس پہ تیر، اور چلایا تیز علم گھر کے وہ شریر، ہاں اے حسن کے لال، ہے حسن کے لال بدخشاں بدہ بگیر، اور نکلی چمک کے یہاں سے بھی تیغے قضا نظیر، اور چمکا کے تیز جو قاسم سنبھل گئے، اور سمجھا جو کچھ فرس کے بھتے پر بدل گئے. درود پڑھے محمد والے. تو مانند شیر غیظ میں آیا وہ پیل تن، آنکھیں ابل پڑی صفت آہوے ختن، اب مارا زمین پہ ٹاپ کہ لرزاں تمام من، اور چلائے سب کی گھوڑے پر بھی لو چڑھا ہے رن، اور میخیں زمین کی اس کے تگافوں سے ہل گئیں، اور چاروں کنوتیاں بھی کھڑی ہو کے مل گئیں. ایک بند گھوڑے کا سن لیجئے. تو چھل بول دکھائی فوج کو، دوڑا تھما اڑا، اور صورت بنائی جست کی سمٹا اڑا جمع، اور دیکھی زمین کبھی صوبے سما اڑا، مثل سمن بادشاہ انما اڑا. جن تھا پری تھا سحر تھا آہو شکار تھا، اور گوا ہوا کے گھوڑے پہ گھوڑا سوار تھا. درود پڑھے محمد والے. تو ہر بار جانبین سے ہوتے تھے وار رد، اور تھا ہر بزرگ میں وہ شقی بھی بلائے بد، اور جب بڑھ کے وار کرتا تھا وہ بانی حسد، کہتا تھا باز ہوئے شہیدی یا علی مدد، اور یوں روکتے تھے ڈھال کو تیغے ظہول کو، اور جس طرح کوئی روک لے شہزو پھول کو. تو لایا جو حرف سخت زباں پر وہ بزدلا، لایا جو حرف سخت
زباں پر وہ بدخصال تو جھپٹا مثال شیر درندہ حسن کا لال، گھوڑے سے بد ملا دیا گھوڑا وسط جلال، اور اتنے لڑے کہ مل گئی اس کی سپر سے ڈھال، ارے اوجھڑ لگی کہ ہوش اڑے خود پسند کے، اور گھوڑے نے پاؤں رکھ دیے سر پر سمند کے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ گھوڑے نے پاؤں رکھ دیے سر پر سمندر کے، گھوڑے پر گھوڑے نے رکھ دیا۔ تو عباس نامدار نے پہلو سے دی صدا، ہاں اب نہ جانے دیجیے ہے سنت مرحبا، ارے دشمن کے مار ڈالنے کی بس یہی ہے جا، ارے سنتے ہی یہ فرض سے فرض کو کیا جدا، اور گھوڑا اب اس طرف سے ادھر ہو کے پھر پڑا، اب مارا کمر پہ ہاتھ کی جو ہو کے گر پڑا۔ درود پڑھے محمد۔ تو غازی نے دی صدا کہ وہ مارا ذلیل کو، ارے بچے نے آج پست کیا مست پیل کو، کیا منہدم کیا رہے سیاہ کے میل کو، لو کوفیو گرا دیا حرف شکیل کو، ارے دو ہو گئی کمر نہیں تسمہ لگا ہوا، اور دیکھو تو آ کے لاش کے ٹکڑے یہ کیا ہوا، دیکھو تو آگے لاش کے ٹکڑے یہ کیا ہوا، دو ٹکڑے کر دیے جناب قاسم نے۔ تو قاسم سے پھر کہا کہ مبارک تمہیں ظفر، تسلیم کی ادب سے چچا کو جھکا کے سر، اور عرض کی یہ دور سے ہاتھوں کو جوڑ کر، اور عرض کی یہ دور سے ہاتھوں کو جوڑ کر، اور ایک بال آپ کا کہ مہم ہو گئی ہے سر، ارے پشتی پہ آپ جب ہو تو پھر کیا ہراس ہو، اور کام آئے کیوں ناراض جو استاد پاس ہو۔ تو فرمایا جناب قاسم اپنے چچا سے کیا پوچھ رہے ہیں، ارے فرمایا جانے ہم یہ بسر کا دیو ذات، ارے ڈھایا ہے تم نے کفر کا گھر خانہ انات، ارے آؤ کہ تم پہ پھونک دے پڑھ کر بیان نکال، ارے چلائی در سے ماں کہ برائی میری مراد، ارے بیوہ کا لال بچ گیا صدقے حسین پر، اور اس پند کو کر دے میرے نور عین پر۔ تو عباس نامدار تو ہنستے چلے ادھر، یعنی خوشی کی جا کے شہیدی کو دی خبر، یعنی خوشی کی جا کے شہیدی کو دی خبر، ارے اس غم کو دے میں دہر کے شادی کہاں مگر، اس غم کو دے میں دہر کے شادی کہاں مگر، ارے ہاں اس بنے پہ ٹوٹ پڑے لاکھ اہل شر، ارے لاکھوں سے لڑکے پیار سے مجبور ہو گئے، اور ہر بے ہزار ہاں جو چلے چور ہو گئے۔ یہی 10-5 بند آپ سن لیجئے، پورے مسئلے کا حاصل ہے، کیوں کر تمام فوج سے وہ تشنہ لب لڑے، ارے ایک ایک لڑا نا بہم ہو کے سب لڑے، ارے کھا کر کے زخم مثل امیر عرب لڑے، اور جہاں باز یہاں ستم کی دکھائی غضب لڑے، ارے جلوہ میں آنے تشنہ دہانی دکھا دیا، ارے بچپن میں لڑکے زورہ جوانی دکھا دیا۔ تو آخر گھرا سپاہ میں وہ غیرت قمر، آخر گھرا سپاہ میں وہ چودھویں کا ماغ، اور روکے تھی فوج تیروں سے اور برشیوں سے راہ، ارے لشکر کے ساتھ تھا پسرے ساتھ روسیا، ارے تلوار چل رہی تھی کہ اللہ کی پناہ، ارے غل تھا کہ رون ڈالا ہے لشکر کے باغ کو، ارے ہاں غازیوں بجھا دو حسن کے چراغ کو۔ تو تیغیں چڑھائی تھی جو لینوں نے شان پر، اور پڑتی تو وہ
قریب سے اس ناتوان پر، ارے تیروں پہ تیر تھے تو سنانے سنان پر، ارے ہلا تمام فوج کا تھا ایک جان پر، ارے یوں برچیاں چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہو گرد آفتاب کے، تو قسمیں جھکا فرض پہ جو غیرت قمر، اب مارا کسی نے فرق پہ گرزگاؤ سر، اور پرچھی لگی جو سینے پہ ٹکڑے ہوا جگر، اب گرتے تھے اسب سے کہ کمر پر لگا قبر، ارے طارق کی تیغ کھا کے پکارے امام کو، ارے فریاد یا حسین بچا لو غلام کو۔ 8-9 بند کی زحمت دے لیے پرسا، تو سنتے ہی استغاثہ داماد کی صدا، ارے دوڑے حسین جانب مقتل پر رہ نہ پا، گھبرا کے بولے حضرت عباس باوفا، ارے تلوار کس پہ چل گئی ہے ہوا یہ کیا، ارے چلائی ماں، ارے میری بستی اجڑ گئی، اے بھائی دوڑو بن کے لڑائی بگڑ گئی۔ اے بھائی دوڑو بن کے لڑائی بگڑ گئی، تو جھپٹے شاہ فوج پہ چمکا کے ذوالفقار، اب بجلی گری یزید کے لشکر میں ایک بار، اس غیظ میں یمی سے جو آئے سوئے یسار، اور بھاگے پھرا کے گھوڑوں کی باغوں کے سب سوار، ارے بھاگن میں خون سے رن کی زمین لال ہو گئی، اور دولہا کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی۔ تو دیکھا امام نے کہ رگڑتے ہیں ایڑیاں، ارے سوکھے ہوئے لبوں پہ ہے ایٹھی ہوا زباں، اور داماد سے لپٹ گئے حضرت بسط فغاں، ارے بے جاں ہوا حسین کے آگے وہ نیم جا، کہے ارے جب لاش اٹھائی شہنے تو چیور استخوان تھے، اور سب چاند سے بدن پہ سمو کے نشان۔ صرف 6 بند کی زحمت، تو لاشا ادھر سے لے کے چلے شاہ کربلا، دوڑے ادھر سے پیٹتے ناموس مصطفیٰ، ارے فضا تھی آگے آگے کھلے سر برہنا پا، ارے پہنچی جو صحن میں تو یہ رانڈوں کی دی صدا، سنیے پہنچی جو صحن میں تو یہ رانڈوں کی دی صدا، ارے چھپ جائے اسے دور کا رشتہ ہے صاحبو، ارے دلہا دلہن کے لینے کو آتا ہے صاحبو۔ اور کیا کہتے ہیں، ارے بہنیں کدھر ہیں ڈالنے آنچل بنے پہ آئیں، ارے اب دیر کیا ہے حجرے سے باہر دلہن کو لائیں، ارے رخصت ہو جل تاکہ باراتی بھی چین پائیں، ارے جاگے ہیں ساری رات کے اپنے گھروں کو جائیں، ارے دل پر سے فراق کی شمشیر تیز کو، اور کہہ دو دلہن کی ماں سے نکالے کہہ دو دلہن کی ماں سے نکالے جہیز کو، ارے یہ کہہ کے پیٹنے لگے چہرہ وہ سوگوار، آفشاد چھڑک کے خاک ملی منہ پہ ایک بار، کہنے لگی لپٹ کے سکینہ جگر فگار، ارے ہے بہن بڑھائے نہ سیروں کو میں نثار، کہتی کہ ارے وہ کہتی تھی کہ جاگ کے تقدیر سو گئی، ارے بی بی نہ ہاتھ پکڑو کہ میں رانڈ ہو گئی۔ تو اس دم یہ کہہ کے ہٹ گئی بانویں چشمناک، اس دم یہ کہہ کے ہٹ گئی
बाचश में अश्कबार, अरे सरपीट करके कसूई बानुए नामदार, अरे गोदी में लाई ज़ैनबे गमगुम ने सोगवार, चादर सफ़ेद उठा के बहन को बहाले जार, अरे चिल्लाई माँ ये गिर के तने पाँच पाँच पर, कासिम बने उठो दुल्हन आई है लाश पर। तो सदके गई चचा का न होए कहीं मलाल, अरे रखो दुल्हन की पीठ पे हाथ, अरे हसन के लाल, अरे वारी बस अब उठो कि परेशान है मेरा हाल, अरे कैसा यह ख्वाब है कि दुल्हन का नहीं ख्याल, अरे करवट तो लो कि को करार है, और इस बेपने की नींद पे अम्मा निसार। तो जिस दम दुल्हन ने लाश के टुकड़ों पे की नजर, जनाब कासिम का मैयत पूरी नहीं बची थी, टुकड़े टुकड़े हो गई थी। जिस दम दुल्हन ने लाश के टुकड़ों पे की निगाह, अरे लुकली लहू में डूबे हुई एक जिगर से आ, अरे कदमों पे सर झुका के पुकारी वो रश के माँ, अरे मेरा कसूर अब हो, अरे मेरे बादशाह, क्या दुल्हन कहती है, मेरा कसूर अब हो मेरे बादशाह, अरे बोली न थी हिजाब से तकसीरवार हूँ, अब हुक्म दो तो लाश पे उठकर निसार हूँ। सिर्फ दुल्हन के बयान सुन लिया, सिर्फ दो बंदों में, अब हुक्म हो तो लाश पे उठकर निसार हूँ, अये पारे दिले हसन, अये फिदिये हुसैन, अरे कल वो खुशी थी आज ये बर्पा है शोरश है, अरे बेवा कोई सिखाए तो साहब करूं मैं अरे क्या कह के रहूं, उठ गया अब तो जहां से चैन, अरे छोड़ा दुल्हन को लाश पे रोने के वास्ते और दूल्हा बने हो कब्र में सोने के वास्ते, दूल्हा बने हो कब्र में सोने के वास्ते। सिर्फ आखिरी बंद की जहमत दे लीजिए। और दुल्हन क्या कह रही है, साहब बताओ तो तुम्हें रोने में क्या कहूं, एक शब्द की दुल्हन है, साहब बताओ तो तुम्हें रोने में क्या कहूं, अरे बेकस कहूं कि फिदिया राहे वफा करूं, अरे प्यासा कहूं शहीद कहूं या बना कहूं। और क्या कहती है, अरे दूल्हा कहूं कि कासिम गुलगुल कफा करूं, अरे मातम होता है शादी भी होती है, और